یاجوج ماجوج کون ہیں اور یہ اس وقت کہاں موجود ہیں؟ اس قوم کا خروج کب ہوگا؟ اللہ تعالیٰ اس قوم کو کب کھول دیں گے اور تب زمین پر کیا ہوگا؟ یاجوج ماجوج ایک ایسی خوفناک قوم جن کا خروج نسل انسانی کی تباہی ثابت ہوگی۔ ان کی تعداد اتنی زیادہ ہے کہ ایک انسان کے بدلے یہ سینکڑوں میں موجود ہیں۔ آج کی ویڈیو میں ہم اس موضوع پر تفصیل سے بات کریں گے۔ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ ناظرین کرام، یاجوج ماجوج کا ذکر اکثر سننے کو ملتا ہے، لیکن اکثر لوگ ان کی حقیقت سے بے خبر ہیں کہ آخر یاجوج ماجوج کیا ہیں اور یہ کیسے حملہ آور ہوں گے۔ یاجوج ماجوج ایک قوم ہے اور ان کا ذکر الہامی کتابوں میں بھی موجود ہے کہ اس مخلوق کو حضرت ذوالقرنین نے دیوار تعمیر کر کے انسانی دنیا کی دوسری جانب قید کر دیا تھا، لیکن قیامت سے پہلے یاجوج ماجوج اس دیوار کو گرا کر نکلنے میں کامیاب ہو جائیں گے اور جہاں سے گزریں گے انسانی بستیوں کو تباہ و برباد کرتے چلے جائیں گے۔ پھر آگے بڑھتے بڑھتے وہ ایک جھیل پر پہنچیں گے اور اس جھیل کا سارا پانی پی جائیں گے اور پیچھے آنے والے یاجوج ماجوج گروہ کو پانی کا ایک قطرہ نہیں ملے گا اور ایسا محسوس ہوگا جیسے جہاں کبھی کوئی جھیل تھی ہی نہیں۔ اس جھیل کا نام تبریہ ہے اور یہ بحر تبریہ کے پاس موجود ہے۔ تبریہ جھیل اسرائیل کے شہر تبریہ میں واقع ہے اور یہ اسرائیل میں سب سے بڑی میٹھے پانی کی جھیل ہے، جو 21 کلومیٹر لمبی، 13 کلومیٹر چوڑی اور 43 میٹر گہری ہے۔ اس جھیل کو اسرائیل اپنے لیے معتبر سمجھتا ہے، جو کہ یاجوج ماجوج کی منزل ہوگی، جس کا ذکر قرآن مجید نے 1400 سال پہلے فرما دیا تھا۔ قرآن مجید کی سورہ کہف میں اس کا ذکر موجود ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، یہاں تک کہ جب وہ پہاڑوں کے درمیان پہنچے، انہیں ان پہاڑوں سے پہلے کچھ لوگ ملے جن کے بارے میں یوں لگتا تھا کہ وہ کوئی بات نہیں سمجھتے۔ مفسرین اور محققین نے لکھا ہے کہ حضرت ذوالقرنین سفر کرتے ایسی جگہ جا پہنچے، وہاں دو پہاڑوں کے درمیان ایک قوم نکلی تھی جو کھیت تباہ کر دیتی، لوگوں کو بے دردی سے قتل کر ڈالتی اور انہیں غلام بنا کر لے جاتی تھی۔ وہاں کے لوگوں نے حضرت ذوالقرنین سے درخواست کی کہ ہم آپ کو کچھ رقم جمع کر دیں تاکہ آپ ہمارے اور ان کے درمیان کوئی رکاوٹ بنا دیں۔ یہ یاجوج ماجوج تھے۔ قرآن مجید میں ارشاد ہوا ہے کہ انہوں نے کہا، اے ذوالقرنین، یاجوج ماجوج اس زمین میں فساد پھیلانے والے لوگ ہیں، کیا ہم آپ کو کچھ مال کی پیشکش کر سکتے ہیں جس کے بدلے آپ ہمارے اور ان کے درمیان کوئی دیوار بنا دیں؟ اس پر حضرت ذوالقرنین نے جواب دیا کہ اللہ نے مجھے جو اقتدار عطا فرمایا ہے وہی میرے لیے بہتر ہے، لہٰذا تم لوگ میری مدد کرو تو میں تمہارے اور ان کے درمیان ایک مضبوط دیوار بنا دوں گا۔ پھر حضرت ذوالقرنین نے لوہے کے بڑے بڑے ٹکڑے دونوں پہاڑوں کے درمیان کھڑے کیے اور لوگوں سے کہا کہ ان کو جلاؤ۔ جب وہ ریڈ ہو گئے تو ان پر پگھلا ہوا تانبا ڈالا گیا تاکہ لوہے کے ٹکڑے مضبوطی سے آپس میں جڑ جائیں اور چکناہٹ کے سبب کوئی اس پر چڑھ نہ سکے۔ یہ دیوار ایسی بن گئی کہ یاجوج ماجوج نہ اس پر چڑھنے کی طاقت رکھتے تھے اور نہ اس میں سوراخ بنا سکتے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ اس کی لمبائی تقریباً 50 میل، اونچائی 300 فٹ اور چوڑائی 10 فٹ ہے۔ ناظرین کرام، مفسرین اور محققین کے مطابق قرآن مجید کی گواہی سے ثابت ہوتا ہے کہ حضرت ذوالقرنین نے پہاڑوں کے درمیان سفر کیا۔ اس پہاڑی سلسلے میں ایک جگہ بہت بلند ترین پہاڑ ہے جن کے درمیان واحد راستہ جہاں سے گزرا جا سکتا ہے، مگر یہ راستہ مکمل برف سے ڈھکا رہتا ہے، اس کے اندر لوہا اور دھات موجود ہے۔ ناظرین کرام، تاریخ کے مطابق یاجوج ماجوج حضرت نوح علیہ السلام کے ایک بیٹے یافس کی اولاد میں سے ہیں، جو خانہ بدوش اور وحشی قبائل پر مشتمل تھے۔ ان کی تعداد بہت تیزی کے ساتھ بڑھی۔ حضرت ذوالقرنین کے زمانے تک یہ مختلف قبائل، قوموں اور آبادیوں میں پھیل چکے تھے۔ چند روایات میں آتا ہے کہ تب سے یاجوج ماجوج اس کوشش میں لگے ہوئے ہیں کہ کسی طرح دیوار کو گرا کر باقی دنیا میں جا ملیں۔ یہ روز دیوار کو توڑتے ہیں۔ جب سورج غروب ہونے لگتا ہے تو ان کا سردار واپسی کا حکم دیتا ہے کہ باقی کام کل کریں گے، مگر اگلے روز دیوار واپس اسی طرح مضبوط ہو چکی ہوتی ہے جیسے پہلے روز تھی۔ ناظرین کرام، جب یاجوج ماجوج کے خروج کا وقت آئے گا تو وہ سارا دن دیوار کو توڑتے رہیں گے اور روز کی طرح ان کا سردار شام کو واپسی کا حکم دے گا اور کہے گا کہ باقی کام کل کریں گے انشاءاللہ۔ اس سے پہلے انہوں نے کبھی انشاءاللہ کے الفاظ استعمال نہ کیے ہوں گے۔ ان الفاظ کی برکت سے دوسرے روز دیوار کو ویسا ہی پائیں گے جیسا چھوڑ کر گئے تھے۔ پھر وہ بہت پرجوش ہو کر دیوار گرا دیں گے اور زمین پر پھیلتے چلے جائیں گے۔ یاجوج ماجوج جہاں سے گزریں گے تباہی پھیلائیں گے، خدا کی مخلوق کو اپنے شر اور فساد کا نشانہ بنائیں گے۔ ان کا پہلا گروپ جب جھیل تبریہ سے گزرے گا تو صحیح مسلم کی ایک حدیث کے مطابق وہ گروپ سارا پانی پی جائے گا۔ جب آخری گروپ وہاں پہنچے گا تو وہاں پانی کے کوئی آثار نہیں ہوں گے۔ جھیل تبریہ کا ذکر تورات اور انجیل میں بھی آیا ہوا ہے، جہاں پر قتل و غارت کرتے ہوئے یاجوج ماجوج بیت المقدس پہنچیں گے اور اعلان کریں گے کہ زمین پر ہمارا قبضہ ہو چکا اور ہم آسمانوں پر بھی قبضہ کریں گے، اور آسمان کی طرف تیر پھینکیں گے جو خون آلود ہو کر واپس آئیں گے اور کوئی ان کا مقابلہ نہ کر پائے گا۔
حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے حکم سے مسلمانوں کو لے کر کوہ طور پر پناہ لیں گے اور کچھ لوگ محفوظ مقامات پر بند ہو کر اپنی جانیں بچائیں گے۔ ناظرین کرام، یقیناً آپ کے ذہن میں یہ سوال آ رہا ہوگا کہ پھر یاجوج ماجوج کو قتل کون کرے گا؟ مولانا حافظ رحمان نے اپنی کتاب قصص القرآن میں لکھا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور تمام مسلمان مل کر اللہ سے دعا کریں گے کہ ان کو اس قوم سے نجات عطا فرما۔ پھر اللہ تعالیٰ ان کی گردنوں میں ایک ایسا کیڑا پیدا فرمائیں گے جو اس قوم کی موت کا باعث بنے گا۔ پوری زمین ان کی لاشوں سے بھر جائے گی۔ پھر اللہ کے حکم سے بارش برسے گی جو زمین کو ان تمام لاشوں سے پاک کر دے گی۔ یاجوج ماجوج کے نکلنے کی ایک علامت بحر طبریہ کے پانی کا تیزی سے کم ہونا بتایا جاتا ہے، جس کا حدیث مبارکہ میں بھی ذکر ملتا ہے، اور یہ وہ وقت ہوگا جب قیامت قریب ہوگی۔ اللہ تعالی ہم سب کو یاجوج ماجوج کے شر سے محفوظ فرمائے، آمین۔ ناظرین کرام، اگر ہماری یہ کاوش آپ کو اچھی لگی ہو تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے۔ مزید انفارمیٹیو ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے۔ میں ہوں آپ کا دوست حسیب افضل اور آپ دیکھ رہے تھے البرق انفو۔ ملتے ہیں ایک نئی معلوماتی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔